السلام علیکم ویورز، آج جو ہم ناول ریڈ کریں گے اس کا نام ہے یادیں چند لمحوں کی، جسے تحریر کیا ہے عظمیٰ ضیاء نے۔ مما، بابا تو تول تلیں، بابا کو کال کریں۔ یہ 5 سالہ ننھا آہل تھا جو مہرو سے اپنی توتلی زبان میں فرمائش کرتا ہوا کوریڈور تک آیا، جہاں وہ ٹیلی فون کے پاس بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ آہل کی بات سنتے ہی وہ آسودہ سی مسکان لیے ہنس پڑی اور ساتھ ہی ساتھ ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور کال ملانے لگی۔ مما، انزش نے اسے کال ملاتے دیکھا تو فوراً سے بھاگتے ہوئے اس کے قریب آ کر بولی، مما کس کو کال کر رہی ہیں؟ بابا کو۔ اس سے پہلے وہ بولتی انزش خود ہی بولی، جبکہ مہر صرف اس بات میں گردن ہی ہلا پائی تھی۔ مما بابا سے کہیں میرے لیے ایروپلین لے آئیں۔ اور بس، آہل سوچ سوچ کر بولا، جس پر مہر کو ہنسی آ گئی۔ اور پیاری انزش کے لیے؟ اس نے بڑے لاڈ سے اس سے پوچھا۔ میرے لیے، وہ سوچنے لگی، میرے لیے ایک پیاری سی گڑیا اور وہ خود آ جائیں۔ بس، انزش محبت سے بولی۔ مہرو اس کی بات پہ زخمی انداز میں مسکرا دی اور کال ملانے کے لیے کوئی رانگ نمبر ڈائل کیا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ دونوں بچے اس کی طرف بغور دیکھ رہے تھے۔ مما کیا ہوا؟ انزش بولی۔ کیا اس بار بھی بابا نے فون نہیں اٹھایا؟ وہ اداسی سے بولی۔ ارے بیٹا، اس وقت تمہارے بابا سو رہے ہوں گے نا، امریکہ میں تو رات ہے نا، اس نے اسے سمجھایا۔ آہل نے اداسی سے دونوں کی طرف دیکھا۔ ارے بچوں، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ رات کو کال آئے گی تو میں بول دوں گی انہیں۔ اس نے بڑی صفائی سے جھوٹ گڑھا، مگر اس کے جھوٹ سے اس کے دونوں بچے مسکرا دیے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی جو آج ہوا تھا، بلکہ روز کا معمول تھا۔ آہل اور انزش دونوں ہی اسے ساحل کو فون کرنے کا کہتے اور وہ بڑی صفائی سے جھوٹ بول دیتی تھی۔ آہل تو بچہ تھا، مگر انزش کچھ پریشان ضرور ہو جاتی تھی۔ صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی تھی کہ چرند پرند حمد باری تعالیٰ کرنے لگے۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیلنے لگی۔ مہر نے نماز ادا کی اور چھت پہ چڑیوں کو باجرہ ڈالنے آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں جیوگرافی کی بک تھی۔ جیوگرافی اسے ہمیشہ سے ہی مشکل لگتا تھا، اسی لیے وہ صبح تڑکے اس کا ٹیسٹ یاد کرتی تھی۔ مہرو کہاں رہ گئی؟ آ جاؤ بیٹا۔ یہ مسز صداقت تھیں، جو پورے گھر میں صدائیں لگا رہی تھیں۔ آئی امی، بس 2 منٹ، وہ اپنے کمرے سے بولی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بکس بیگ میں بالترتیب رکھنے لگی۔ جلدی آؤ، وین والا کب سے ہارن بجائے جا رہا ہے اور تم ہو کے کتنی دفعہ کہا ہے جلدی تیار ہو جایا کرو۔ وہ اسے ڈانٹ کر بولی، مگر وہ تھی کہ برابر ہنسے جا رہی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا امی، آپ جتنا مرضی اسے ڈانٹ لیں، اس کو اثر نہیں ہونے والا۔ اس کا بھائی حیدر اسے منہ چڑھاتے ہوئے بولا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں بھی امی سے ڈانٹ کھانے کے بعد منہ پھلا لوں؟ تمہاری طرح موٹے؟ مہر بلا کب پیچھے رہنے والی تھی، سو اس نے بھی اسے تنگ کیا۔ امی دیکھ لیں آپ، بلا کوئی چھوٹے بھائی سے بھی ایسے بات کرتا ہے؟ وہ ان سے ہمدردی کی امید کرتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، مہر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر بولی، او تو بڑی بہن سے کوئی ایسے بات کرتا ہے؟ اف، لڑنا بند کرو تم دونوں۔ باہر گاڑی والا ہارن پہ ہارن دے رہا ہے، ادھر ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے اور تم لوگوں کی جنگ عظیم ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ انہوں نے دونوں کو ڈانٹا۔ ہاں تو اس کو سمجھائیں نا، ہر صبح دماغ کھاتا ہے میرا۔ مہرو نے اس کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا۔ امی، حیدر نے رونے والا منہ بنایا۔ حیدر چپ کر جاؤ۔ انہوں نے اسے غصے سے دیکھا، جس پہ حیدر اداسی سے انہیں دیکھنے لگا اور مہر اسے دیکھ کے دھیما سا مسکرائی۔ اچھا موٹے، باقی لڑائی کالج سے آ کر، وہ شرارتی انداز سے بولی۔ ارے مہر، ناشتہ تو، امی کہتے کہتے رکی کیونکہ وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ بے فکری کی زندگی کتنی اچھی تھی۔ مہر ڈائننگ ٹیبل پہ موجود اپنی ماضی کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے کرسی پہ آہل اور آہل کے ساتھ انزش موجود تھی۔ آہل نرسری اور انزش 3 کلاس میں تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ناشتہ کرتے ہوئے بحث کرنے لگے کہ مہرو نے فوراً سے اپنی آنکھیں چپکاتے ہوئے انہیں دیکھا اور فوراً سے بولی، ارے کیا ہو گیا ہے، کیوں لاڑے ہو تم دونوں؟ مما، آپا ہمیشہ میرا آدھا آملیٹ لے لیتی ہے۔ آپا ہمیشہ میرا آدھا آملیٹ لے لیتی ہے۔ آہل اپنی توتلی زبان میں اس کی شکایت کرتا اچھا لگ رہا تھا۔ انزش بیٹا ایسے نہیں کرتے، چھوٹا بھائی ہے، اس نے پیار سے کہا۔ تو مما، میں بھی تو اس سے بڑی ہوں، اگر تھوڑا آملیٹ لے لیا ہے تو کیا ہوا، یہ تو ہے ہی کنجوس موٹو، انزش اسے چڑھاتے ہوئے بولی۔ یہ تو ہے ہی موٹو۔ مہرو کے کان میں اپنے ہی الفاظ گونجے تھے۔ جب اس کی اور حیدر کی لڑائی ہوتی تھی تب وہ بھی انزش کی طرح خود کا دفاع کیا کرتی تھی۔ کتنے اچھے دن تھے۔ حیدر کے ساتھ لڑائی میں تو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ زندگی کی ایسی لڑائی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔
وقت بھی نہ کیسے کیسے امتحان لیتا ہے. کل جو اپنا تھا وہ آج اپنا رہے گا نہیں، اندازہ نہیں تھا مجھے. وہ ٹھنڈی آہ بھر کے بولی. اسے اچھی طرح یاد تھا جب اس کی ساحل سے شادی ہوئی تب اس کا انٹر کا رزلٹ بھی نہیں آیا تھا. ساحل اور مہرو کی بھلے ہی لو میرج تھی مگر لو سے کہیں زیادہ ارینجڈ میرج تھی. دونوں کے گھر والے ایک دوسرے کو جانتے تھے. ساحل نے ایک برتھ ڈے پارٹی پہ اسے دیکھا تو دل ہی دل میں اسے چاہنے لگا. ساحل کا باپ نجم اور مہر کا باپ صداقت دونوں بہت گہرے دوست تھے. نجم اور صداقت دونوں نے ان دونوں کا رشتہ پکا کر دیا. مہر کے لیے یہ بات حیران کن تھی کیونکہ ابھی تو اس کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی مگر اس کی کسی کے آگے ایک نہ چل سکی. ساحل نے اسے یقین دلایا کہ شادی کے بعد اس کی پڑھائی ڈسٹرب نہیں ہوگی. جتنی جلدی اسے اس سے محبت ہوئی تھی اتنی جلدی ہی اکتاہٹ اور بیزاری بھی جسے مہرو کبھی سمجھ ہی نہ پائی. وہ ہمیشہ سے اس کی ہر اچھی بری بات سے محبت کرتی تھی. اس کے ہر برے عمل کو اس کی بھول سمجھ کے بھول جایا کرتی تھی مگر ساحل کو کبھی اس کا احساس ہی نہیں ہوا. ساحل اٹھ جائیں. ساحل مہر اسے بار بار جگا رہی تھی مگر وہ تھا کہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو کے سو رہا تھا. ساحل ساحل وہ پھر سے بولی. یار کیا ہے؟ وہ نیم بے ہوشی میں بولا. ساحل آج ایڈمیشن کروانے جانا ہے، آج لاسٹ ڈیٹ ہے. وہ اس کے پاس آ بیٹھی. ایڈمیشن کس کا؟ وہ نیم بے ہوشی میں بولا. ساحل آپ بھول بھی گئے. وہ تعصب سے بولی. ابھی رات کو ہی آپ نے وہ بات کرتے کرتے رکی. ارے یار بہت نیند آئی ہے، قسم سے تھوڑی دیر رک جاؤ. اس نے اس سے التجائی انداز میں کہا اور پھر لحاف اوڑھ کر سو گیا. ساحل مگر اس سے پہلے وہ کچھ بولتی ساحل دوبارہ سو چکا تھا جبکہ وہ اندر ہی اندر رو رہی تھی. دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ فوراً سے اپنے خیالوں سے باہر نکلی، اٹھی اور دروازے تک پہنچی. اس وقت کون آیا ہوگا؟ وہ دل ہی دل میں خود سے بولی. حیدر آیا ہوگا. اس نے فوراً دروازہ کھولا جبکہ سامنے پوسٹ مین کھڑا تھا. پوسٹ مین سے اس نے لیٹر لیا، سائن کی اور دروازہ بند کر کے اندر آئی. جوں ہی لیٹر کھولا تو اندر سے ایک چیک اور ایک لیٹر دیکھا. السلام علیکم بھابی، میں جانتا ہوں آپ پہ بہت برا وقت چل رہا ہے. ساحل کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں. فیس بک، ایمو، واٹس ایپ، وائبر کہیں سے بھی اس کا کوئی جواب نہیں آ رہا. مجھے یہ جان کر دکھ ہوا کہ گھر والوں نے آپ کی ذمہ داری قبول نہیں کی. جو کچھ ساحل نے کیا انہیں ایسا کرنے کا پورا حق تھا مگر ساحل نے تو ان سب کی نظروں میں آپ کو بھی گرا دیا. مگر بھابی میں آپ کو گرنے نہیں دوں گا. آپ نے میرا اور سعدیہ کا بہت ساتھ دیا، اس لیے میں آپ کو آپ کے برے وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا اور میں آپ کو اپنی حیثیت کے مطابق ہر مہینے کچھ نہ کچھ بھجواتا رہوں گا. فقط آپ کا بھائی راحیل. مہرو نے خط ٹیبل پہ رکھا اور چیک کو ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگی. 1,00,000؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اس نے بہت مشکل سے 1,00,000 منہ سے ادا کیا اور لب بھینچ کر رہ گئی. میں یہ کیسے لے سکتی ہوں؟ اس نے خود سے ہی سوال کیا اور پھر خود کو خود ہی جواب دیا. میرے لیے تھوڑے ہی ہیں یہ، اپنے بھتیجے اور بھتیجی کے لیے بھجوائے ہیں. اس سے میرے بچوں کی فرمائشیں پوری ہوں گی. وہ پر امیدی سے بولی. کاش میں پڑھ لیتی تو آج کوئی اچھی جاب کر رہی ہوتی. آخر اسے اپنی محرومی ستانے لگی. مگر میں اپنی بیٹی کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گی جو میرے ساتھ ہوا. وہ دکھی ضرور تھی مگر اس نے ہمت نہیں ہاری تھی. دوسری طرف ساحل امریکہ میں غیر قانونی طور پر بسما کے ساتھ رہ رہا تھا مگر بسما اسے اپنا شوہر کم نوکر زیادہ سمجھتی تھی. اس کا بدلہ رویہ ساحل کو اندر ہی اندر ندامت کا احساس دلاتا رہا. بسما کہاں رہ گئی تھی؟ ساحل کب سے انتظار کر رہا تھا سو اس کے آتے ہی بنا سلام اور حال چال کے فوراً بولا. اس کا لہجہ ذرا گستاخانہ تھا. تم ہوتے کون ہو مجھ سے ایسے بات کرنے والے؟ ہاں. اس نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گورا اور نکاحت سے بولی. بسما شوہر ہوں تمہارا، شوہر. شادی ہوئی ہے ہماری. اس نے اسے یاد دلایا کیونکہ کئی دنوں سے ایسا ہی ہو رہا تھا. بسما رات کو بہت لیٹ آتی اور جب وہ بات کرتی تو وہ اسے ٹائم بھی نہیں دیتی تھی. سو واٹ ساحل، تم مجھ سے ٹپیکل شوہروں جیسا بیہیو نہیں کر سکتے. اس نے اپنی شال اتاری اور خود راکنگ چیئر پہ آپ موجود ہوئی. یہ امریکہ ہے، کوئی پاکستان نہیں. اور ہاں میں بسما ہوں، بسما، تمہاری مہرو نہیں. اور پلیز میں اس وقت بحث کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں. مجھے چائے تو بنا دو ذرا. اس نے خود کو پرسکون کیا اور اس سے بولی. چائے اور میں؟ اس کی آنکھیں پھیل سی گئیں. ہاں. وہ ٹیک لگائے راکنگ چیئر کو گھماتے ہوئے بولی. مگر اس سے پہلے وہ بولتا بسما بولی. پلیز ساحل، سارا دن یہاں اپنا دماغ کپاتی ہوں اور تم ہو کہ کم از کم جب تک یہاں تمہیں کوئی جاب نہیں مل جاتی تب تک تم گھر کے کام تو کر سکتے ہو. اس کی بات سن کر ساحل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا.
آخر اس نے اس کے لیے چائے بنائی اور خود اس کے سامنے آ بیٹھا، لیکن بسمہ تھی کہ چائے پیتے ہی سو گئی اور اس کے سامنے بیٹھا اسے دیکھتا ہی رہا۔ کتنا غلط تھا میں سوچتا تھا بسمہ مجھ سے محبت کرتی ہے، مگر میں تو یہاں اس کے لیے کسی سرونٹ سے کم نہیں ہوں۔ کتنا غلط تھا میں، وہ خود کو ملامت کرنے لگا۔ رات کا آدھا پہر یہی سوچتے سوچتے گزر گیا۔ اس کی کب آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جب اٹھا تو اس نے بسمہ کو کہیں جانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھا، جبکہ بسمہ فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ یا ڈیوڈ، آئی ایم کمنگ ڈیئر، ویٹ اے منٹ۔ وہ فون کو کان کے ساتھ لگائے بیگ میں چیزیں رکھ رہی تھی۔ ڈیوڈ، وہ گہری سوچ میں مبتلا ہوا۔ وہ اکثر اسی کے ساتھ ہی وہاں پارٹیز پہ جایا کرتی تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی سوال کرتا بسمہ خود ہی بولی، ساحل میں 2 گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ وہ ذرا جلدی میں تھی، مگر ساحل کو اس پہ شدید غصہ آ رہا تھا۔ بسمہ اس وقت، ٹائم دیکھو ذرا۔ وہ ذرا پریشانی کا شکار ہوا۔ او پلیز ساحل، تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں یہ امریکہ ہے، پاکستان نہیں، اور تم مجھ سے اس طرح کے سوال و جواب نہیں کر سکتے۔ وہ دانت پیس کر بولی، جانتا ہوں، لیکن عورت امریکہ میں ہو یا پاکستان میں، اصول دونوں کے لیے ہی ایک ہے، سمجھی؟ اور تم کہیں نہیں جا رہی۔ اس نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا۔ ساحل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ اس پہ چلائی۔ ڈیوڈ ویٹ کر رہا ہے میرا۔ ساحل چھوڑو مجھے، وہ چیخی۔ مت بھولو کہ یہاں میرے ساتھ زبردستی کرنے سے تمہارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اللیگل تو پہلے سے ہی رہ رہے ہو یہاں، اب کیا جیل بھگتنے کا بھی ارادہ ہے؟ اس کی اس دھمکی پہ ساحل کی آنکھیں پھیل سی گئیں۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر وہ حیران ہو کر رہ گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ غصے سے چھوڑا، جس کی وجہ سے وہ زمین پہ جا گری۔ میری زندگی برباد کر دی تم نے، کمینی عورت۔ تیرے لیے میں نے اپنی وفادار بیوی کو چھوڑا، اپنے پھول جیسے بچے چھوڑے، اور تم مجھے دھمکی دے رہی ہے۔ ساحل کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ بسمہ میز کے ساتھ ٹکرائی، میز کا شیشہ ٹوٹا اور اس کا سر شیشہ لگنے سے خون سے بھر چکا تھا۔ بسمہ پہ تشدد کے الزام میں ساحل کو 5 سال کی سزا ہوئی اور باقی غیر قانونی طور پہ وہاں پہ رہنے پر اسے وہاں کے قانون کے مطابق 10 سال سزا ہوئی۔ دن پہ دن گزرتے گئے اور وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا۔ مہرو نے جو ٹھانی تھی وہ کر کے دکھایا۔ حیدر اور راحیل کی مدد سے اس کا بیٹا ڈاکٹر بن رہا تھا، جبکہ انزش ایم اے ایجوکیشن کرنے کے بعد ایک کالج میں لیکچرار تھی۔ بھائی شادی کروں گی تو اسی سے جو میرے بابا جیسا ہو۔ آئی وانٹ اے پرنس ایز مائی کنگ از۔ انزش حسب معمول شوق اور چنچل میں اپنی ماموں ذات سجیلا سے بولی۔ انزش حسب معمول شوق اور چنچل موڈ میں اپنی ماموں ذات سجیلا سے بولی۔ دونوں ہیپی فادرز ڈے کا کوئی پروگرام دیکھ رہی تھیں۔ بابا جیسا؟ سجیلا شاکڈ تھی۔ ہاں تو اس میں کیا انوکھی بات ہے؟ انزش نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ انوکھی تو نہیں، انہونی ضرور ہے، سجیلا اداسی سے بولی۔ کیا مطلب؟ تم نہیں آئیڈیلائز کرتی اپنے بابا کو؟ انزش نے اسے گھورا۔ میرے اور تمہارے بابا میں زمین آسمان کا فرق ہے انزو۔ تم ایسے انسان کو آئیڈیلائز کر رہی ہو جو آئیڈیل بننے کے قابل ہی نہیں، سجیلا تلخی سے بولی۔ شٹ اپ سجو، انزش غصے سے بولی۔ یار اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ سب پتہ تو ہے تمہیں، وہ سادگی سے بولی۔ کیا پتہ ہے مجھے؟ وہ الجھی۔ یار میں نہیں چاہتی کہ تمہاری لائف میں بھی وہی سب کچھ ہو جو پپو کے ساتھ ہوا، سو تم اپنے لیے دعائیں کیا کرو، نہ کہ بد دعائیں۔ سجیلا نے اسے سمجھانا چاہا۔ بد دعائیں؟ انزش اس کے قریب آ بیٹھی۔ کیا مطلب سجو؟ کیا جانتی ہو تم میرے ماما بابا کے بارے میں؟ انزش نے بےتابی سے سوال کیا۔ مام ڈیڈ کو ایک دفعہ بات کرتے سنا تھا، سجیلا بولی۔ میری بہن کی زندگی برباد کر دی اس گھٹیا انسان نے۔ اسے جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے استعمال کیا اور اسے سب کی نظروں میں گرا دیا۔ حیدر فرح سے کہہ رہا تھا۔ حیدر آپ ہی سمجھائیے آپا کو، خلا کا مقدمہ دائر کر دیں اور اس انسان کو زندگی سے نکال دیں اپنی، فرح نے مشورہ دیا۔ آپا مانے تب نہ، وہ انسان میری بہن تو کیا دنیا کی کسی لڑکی کے لائق نہیں، پتہ نہیں کہاں چھپ کے بیٹھا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، اور یہاں آپا ہیں کہ… وہ دکھی ہوا۔ انزش سجیلا کی زبانی سب جان چکی تھی۔ وہ جو مما فون پہ بات کرتی تھیں وہ سب تو کس سے بات کرتی تھیں؟ یا فون پہ کوئی ہوتا نہیں تھا؟ گھر سے واپسی پہ سارا راستہ وہ یہی سوچتی رہی۔ ماضی کی سب یادیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگیں، مگر اس نے بہت حد تک خود کو کنٹرول کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے جذباتی انداز اس کی ماں کو دکھ پہنچے۔ آہل بیٹا کہاں رہ گئے ہو؟
آہل مہرو سے فون پہ پوچھ رہی تھی، مما آیا بس 2 منٹ اور، وہ کیک کی شاپ سے کیک پیک کروا رہا تھا۔ جلدی آ جاؤ، انزش اور میں تمہارا کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ جی، اس نے فون رکھا، کیک پیک کروایا اور گاڑی میں بیٹھا۔ کہاں رہ گیا یہ؟ انزش لیپ ٹاپ لیے ٹی وی لاؤنج کی طرف آئی۔ آ رہا ہے، پتہ نہیں آج اتنی دیر کیوں کر دی اس نے۔ وہ اندر ہی اندر پریشان ہو رہی تھی، جس پہ انزش کو ہنسی آئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آہل دیر سے کیوں آ رہا ہے۔ ابھی دونوں باتیں کر ہی نہیں تھی کہ دروازہ کھلا اور آہل لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کیک دیکھ کر مہر بے حد حیران ہو گئی تھی۔ یہ کیک کس لیے؟ ذرا سوچئے، کس لیے ہوگا؟ انزش نے بغور اس کی طرف دیکھا اور آہل کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ارے بھائی، مجھے نہیں پتا، تم دونوں کے سرپرائز ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ آج ویسے کیک لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ذرا رک کر بولی، جس میں انزش اور آہل نے افسردگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ انزش نے پریشان کن نظروں سے اسے دیکھا اور پھر سجیلا کی کہی گئی بات کو سوچنے لگی۔ مجھے تو کل ہی آپا نے بتایا، بس ہم دونوں نے سوچا بابا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اتنے سالوں سے یہ دن آپ نے سیلیبریٹ ہی نہیں کیا۔ آہل کی بات سن کر وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ اچھا کیک کاٹیں مما، بہت بھوک لگی ہے، اور پھر بابا سے بھی تو بات کرنی ہے نا، اور آج تو ہم بھی بات کریں گے ان سے۔ اوکے۔ انزش نے اس کے ہاتھ میں چھری پکڑاتے ہوئے اسے بغور دیکھا، جبکہ مہرو کے چہرے کا رنگ فک پڑ چکا تھا۔ کیا ہوا ماما؟ اس کی بے چینی کو آہل نے بھی محسوس کیا۔ کچھ نہیں۔ کیک کو کاٹتے ہوئے وہ زبردستی ہی مسکرائی۔ وہ اپنی اینیورسری کو کب بھول سکتی تھی، مگر کئی برس اسے نہ تو اس دن کسی نے وش کیا اور نہ ہی اس نے اس دن کبھی خوشی منائی تھی۔ لیکن وہ ساحل کو بھولی نہیں تھی، ہر پل اسے یاد کرتی تھی۔ اسی دن ساحل نے اسے اپنایا تھا اور اسی دن ہی اس کی حقیقت سامنے آئی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا جب رات 12 بجے وہ الارم کے بجنے پہ ساحل کو وش کرنے کے لیے اٹھی تھی تو وہاں ساحل کو نہ پا کر وہ پریشان ہوئی۔ پہلے پہل تو اسے شک ہوتا تھا، مگر وہ اگنور کر دیا کرتی تھی۔ اس کے سامنے ساحل اور لڑکیوں سے باتیں کرتا تھا، مگر وہ اپنا وہم سمجھ کر خود کو کوستی تھی کہ ساحل اس کے اور اپنے رشتے کے درمیان کسی لڑکی کو تو دور کی بات، کسی غلط فہمی کو بھی نہیں آنے دے گا، اور یہی یقین اسے لے ڈوبا تھا۔ سردیوں کی رات تھی، وہ اکثر جلدی سو جایا کرتی تھی۔ آج کی رات اس نے 12 بجے کا الارم لگایا کہ وہ ساحل کو اٹھا کر وش کرے گی۔ الارم کے بار بار بجنے پہ وہ بمشکل کوہنی کا سہارا لے کر اٹھی، مگر وہاں ساحل کو نہ پا کر پریشان ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو دیکھنے کے لیے روم کے باہر جاتی، اسے ٹیرس سے ساحل کی آواز سنائی دی۔ یار بسما، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ کچھ دن اور بس، میں خود اس عورت سے تنگ ہوں۔ ان پڑھ گوار۔ اس کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں پڑے تھے کہ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ بسما میری جان، مجھے اس کی اور بچوں کی پرواہ نہیں، پرواہ ہے تو صرف اس بات کی کہ اگر اسے چھوڑا تو ابا مجھے جائیداد سے آگ کر دیں گے، پھر کیسے میں تمہارے پاس امریکہ آؤں گا؟ مہر پر اس کے یہ الفاظ قہر بن کر برسے تھے۔ اب تم ہی بتاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا ہے اسے مہرو کی سسکیوں کی آواز سنائی دی اور وہ فوراً سے پلٹا، فون بند کیا اور اسے وہاں دیکھ کر حیران ہو کر رہ گیا۔ تم یہاں؟ ساحل اسے دیکھ کر بوکھلا سا گیا تھا۔ ساحل 15 سال بعد پاکستان واپس آیا تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ امریکہ میں بیتا تھا وہ اس کے لیے بھولنا بے حد مشکل تھا۔ وہ پارک میں بیٹھا اپنی ماضی کی کوتاہیوں کو سوچ رہا تھا۔ تم یہاں؟ ساحل اسے دیکھ کر بوکھلا گیا تھا، جبکہ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مہر رکو، ساحل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آئی ایم ریئلی سوری، وہ شرمندگی سے بولا۔ میرا ہاتھ چھوڑیے، وہ روتے ہوئے بولی۔ مہرو میں تمہیں سب بتانا چاہتا تھا، مگر مناسب وقت نہیں مل رہا تھا۔ اچھا ہوا تمہیں آج سب پتہ چل گیا۔ ہاں اچھا ہوا، مجھے پتہ چل گیا کہ آپ مجھے سمجھتے کیا ہیں، اور رہی بات ان پڑھ گوار کی تو آپ کی محبت نے مجھے ان پڑھ گوار بنا دیا ہے۔ مہرو یوں طنز تو مت کرو، دیکھو، اس نے اسے سمجھانا چاہا۔ کیا دیکھوں؟ میرے ساتھ زیادتی کریں میں برداشت کر سکتی ہوں، مگر میرے بچوں کے ساتھ برا کریں یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ مہرو اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آہل اور انزش میرے بھی بچے ہیں، میں ان کے ساتھ کیوں برا کروں گا؟ اس نے تکرار کی۔ آپ نے کہا آگے پڑھنا نہیں، میں نے کوئی گلہ نہیں کیا۔ آپ میرے ہوتے ہوئے اور لڑکیوں کے ساتھ رابطے میں رہے، میں نے برداشت کیا، مگر اس سے اور برا کیا ہوگا کہ میرے بچوں سے ان کا باپ کا سایہ چھین رہے ہیں آپ؟ وہ غصے سے بولی۔ مرا نہیں ہوں ابھی، ساحل جھنجھلایا۔ اس بے وفائی سے اچھا تھا کہ میں آپ کی بیوی سے بیوہ ہو جاتی۔ آخر وہ رو دی۔ بند کرو اپنی بکواس، اس نے اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ رسید کیا۔
میں کوئی پہلا مرد نہیں ہوں جو دوسری شادی کر رہا ہوں. دوسری شادی کرنے کا پورا حق رکھتا ہوں میں. وہ اس پہ چیخا تو مہرو نے بمشکل ہی خود کو سنبھالا تھا. واہ ساحل واہ، وہ طنزیہ کھلکھلائی. اپنے تو حق یاد ہیں اور ہمارے حق؟ وہ سوالیہ بولی. دماغ نہ کھاؤ میرا. وہ پھر سے چیخا جس پہ مہرو سہم کر رہ گئی تھی. میں تو اس سے محبت کرتا تھا. کیا یہ تھی میری محبت؟ اس کا ساتھ ہی نہ دے سکا. وہ کہتی تھی محبت دوسری بار ہو جائے تو انسان برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ محبت صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہے. سچ کہتی تھی مہرو، سچ کہتی تھی. میرا فائدہ ہی مجھے نقصان کی طرف لے گیا. اب بھی وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ ایک مانگنے والا اس کے پاس آیا. اس نے آنکھیں چپکائی اور جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے فقیر کو 50 روپے دے دیے. آخر اس نے ہمت جمع کی اور اپنے گھر کی طرف بڑھا. سارا راستہ وہ یہ سوچتا رہا کہ وہ ان کا سامنا کیسے کرے گا. وہ مہرو اور اپنے بچوں سے کس منہ سے ملے گا. مگر گھر آنے پہ اس پر ساری حقیقت عیاں ہوئی. اس کے امریکہ جانے کے بعد اس کے ماں باپ دونوں کی وفات ہو گئی تھی. اس کے بھائیوں نے مہرو کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ساحل جائیداد میں سے پہلے ہی حصہ لے چکا تھا. اسے اس بات کا بہت افسوس ہوا تھا کہ وہ اپنے والدین سے معافی نہیں مانگ سکا، مگر اب اسے مہرو سے معافی مانگنی تھی. مگر مہرو کہاں ہے؟ کسی کو کوئی علم نہیں تھا. ساحل کو رہ رہ کر اپنی ہر غلطی کا احساس ہو رہا تھا. جیل میں رات دن وہ صرف مہرو اور اپنے بچوں کو یاد کرتا تھا. اب وہ اپنی غلطی سدھارنا چاہتا تھا. ہر صورت مہرو کو ڈھونڈنا چاہتا تھا. آخر بہت مشکلوں سے اسے حیدر کا پتہ چلا. وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا حیدر کا انتظار کر رہا تھا. اس کے ذہن میں مہرو کی ایک ایک بات گھوم رہی تھی. اسی اثنا میں حیدر ڈرائنگ روم میں آیا اور اسے وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا. آپ؟ حیدر بے انتہا حیرت سے بولا. کیسے ہو چھوٹے؟ وہ فوراً کھڑا ہوا اور آگے بڑھا. آپ یہاں کیسے؟ حیدر نے بے پرواہی سے پوچھا. حیدر مہرو کہاں ہے؟ ساحل نے اس کی بے اعتنائی کو محسوس کیا تو اہم بات پہ آیا. مر گئی مہر. کیا؟ حیدر گرتے گرتے سنبھلا تھا. ہاں اور تم اس کے لیے. وہ جھنجھلایا. اس کی بات کا کیا مطلب تھا ساحل اچھے سے سمجھ چکا تھا. دیکھو حیدر، مہرو اگر مجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتی تو نہ صحیح، مگر میرے بچے، میری انزو، میرا آہل، وہ دکھی ہوا. ڈرائنگ روم کے باہر گھڑی انشیش کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. سجیلا نے اسے بمشکل ہی تھاما تھا. وہ کسی کام سے وہاں آئی تھی، مگر وہاں ساحل کو دیکھ کر گڑبڑا سی گئی تھی. جس باپ کو اس نے برسوں انتظار کیا تھا، بے پناہ محبت کی تھی، وہ اس کے سامنے تھا. مگر آج اس کے دل میں اس باپ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. جو کچھ اسے ساحل کے بارے میں پتہ چلا، اس کا اعتبار ہر مرد پر سے اٹھ گیا تھا. واو مما، لکنگ سو سویٹ اینڈ انوسینٹ. آہل اس کا فوٹو البم دیکھ کر بہت خوشی سے بولا. مما انزو بھی ایسی لگے گی نا آپ کی طرح؟ اللہ نہ کرے. انزش فوراً سے بولی اور اس کے قریب صوفے پہ آ بیٹھی. کیا مطلب؟ اس کا لہجہ بہت عجیب معنی بیان کر رہا تھا. آہل چونکا جبکہ مہرو نے بھی اسے بغور دیکھا. ہاں بھائی، مما جیسا نصیب مجھے نہیں چاہیے، وہ آزاری سے بولی. انزو کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا؟ مہرو ان دونوں کے سامنے آ بیٹھی. کچھ نہیں، اور پلیز ہادی کو رشتے کے لیے انکار کر دیا میں نے. وہ فون کرے تو پریشان نہ ہونا آپ لوگ. وہ اتنا کہتے ہی وہاں سے آنن فانن غائب ہو گئی. یہ کیا کہہ کر گئی ہے مما؟ آہل گڑبڑا سا گیا. ہادی سے رشتہ تو اس کی مرضی سے ہوا نا. پھر اب یہ میں پوچھتی ہوں اس سے، یقیناً لڑائی ہوگی. وہ بمشکل ہنسی اور انزش کے کمرے میں آئیں. مما پلیز ابھی جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. وہ زاروں قطار رو رہی تھی. ہوا کیا ہے انزو؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا بیٹا؟ وہ حد درجہ پریشانی سے بولی. کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی. تو پھر اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی تم نے؟ وہ اس کے قریب آئیں. مما، آہل نے دروازہ کھولا اور اندر آیا. مما ماموں ممانی آئے ہیں. اچھا آتی ہوں، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، وہ آہل سے بولی. جی. آہل وہاں سے چلا گیا. آپ جائیے، ماموں ممانی بھی ان کی باتوں میں آ گئے ہوں گے، وہ حقارت سے بولی. کس کی؟ مہرو سمجھ نہیں پا رہی تھی. جائیے، جا کر دیکھ لیجیے، اور مجھ سے یہ امید مت رکھیے گا کہ میں انہیں معاف کر دوں گی. وہ ذرا اونچا بولی. انزو بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ آخر ہادی پہ اتنا غصہ؟ وہ اب بھی اس کی بات نہیں سمجھ پائی تھی. ہادی پہ؟ ہادی بیچارہ. وہ طنزیہ مسکرائی، جس پہ مہرو نے اسے بغور دیکھا. میں تو پچھتا رہی ہوں اس سے محبت کر کے. پچھتا رہی ہو؟ کیوں؟ اس نے سوال کیا. کیوں آپ نہیں پچھتا رہی بابا پہ اعتبار کر کے؟ انزش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، جس پہ مہرو کی آنکھیں جھک گئیں. کیوں؟ کیا ہوا؟ نظریں کیوں چرا رہی ہیں؟ تمہیں آخر یہ سب کس نے بتایا؟ اس نے غصے سے پوچھا.
جس نے بھی بتایا ہو مما، البتہ آپ نے نہیں بتایا، وہ ذرا گستاخی سے بولی۔ انزش مسئلہ کیا ہے؟ آخر کیوں تم مجھے ہرٹ کر رہی ہو بیٹے؟ مہرو ذرا نرمی سے بولی۔ ہرٹ تو آپ نے ہمیں کیا ہے مما، اپنے کسی دکھ میں شریک ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ رونے والی آواز میں بولی۔ انزش، محبت بدلہ لینے کا نام نہیں بلکہ بدلے میں کچھ دینے کا نام ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی انزش روکھے پن سے بولی، ماما پلیز جائیے یہاں سے، ویسے بھی باہر ماموں آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ محبت بدلہ لینے کا نام نہیں بلکہ بدلے میں کچھ دینے کا نام ہے۔ مہر تو وہاں سے چلی گئی مگر اس کے الفاظ انزش کے ذہن پہ گہرا اثر چھوڑ گئے تھے۔ مما دیکھیں کون آیا۔ بابا، آہل خوشی سے دیوانہ وار بولا۔ آپ؟ مہرو کے قدم وہیں کے وہیں رک کے، اسے اب انزش کا رویہ سمجھ آ رہا تھا۔ مہرو، ساحل فوراً سے اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ آہل جاؤ انزو کو بلا کے لاؤ، حیدر نے فوراً سے آہل سے کہا۔ جی ماموں، وہ تیزی سے اٹھا اور خوشی سے وہاں سے چلا گیا۔ آپ یہاں کیسے؟ مہرو رک رک کے بولی، اس کی آواز صاف کانپ رہی تھی۔ حیدر اور اس کی بیوی دونوں اٹھے اور وہاں سے چل دیے۔ اب وہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہ ہی تھا۔ ساحل اس سے کوئی بھی بات کیے بنا اسے نظریں چراتا صرف آنسو ہی بائے جا رہا تھا۔ ساحل، مہرو نے لرزتے اور کانپتے ہوئے اس کا نام لیا۔ بس کیجیے۔ اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو نیچے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی رو دی۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، میں جانتی تھی کہ آپ ضرور آئیں گے، وہ روتے اور سے سکتے ہوئے بولی۔ میں تو تم سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا مہرو، وہ پھوٹ کر رو دیا۔ ساحل، بس چپ، اس نے اس کے آنسو صاف کیے۔ انزش کی شادی قریب تھی جبکہ اس کی ضد وہی تھی کہ وہ شادی نہیں کرے گی۔ ساحل سے بھی بات کرنے سے اس نے گریز کیا جبکہ ساحل پل پل اسے اپنے سینے سے لگانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ یہ تڑپ تو انزش کے اندر بھی تھی مگر اسے اس کی ماضی کی محرومیاں روکے ہوئے تھیں۔ انزش، حیدر اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھا تھا۔ بیٹا، ہادی کا اس سب میں کیا قصور؟ وہ اسے سمجھانے لگے۔ قصور تو ماموں ہمارا بھی نہیں تھا، پھر کیوں بابا ہمیں چھوڑ کے گئے؟ وہ بے بسی سے بولی۔ آپا کیا باتیں لے کر بیٹھی ہو؟ وہ بہت رو رہے ہیں، انہیں اپنی غلطی کا پورا احساس ہے۔ ساحل نے بھی اسے سمجھانا چاہا۔ اور جو ہم روتے رہے، بابا آ جائیں گے، بابا کل آئیں گے، وہ کیا تھا وہ سب؟ ہاں آہل، تم کیسے بھول سکتے ہو؟ مگر میں نہیں بھول سکتی۔ وہ بیڈ پر سے اٹھی اور چیخ چیخ کر بولی۔ آپا کام ڈاؤن، آہل نے اسے سینے سے لگایا۔ انزش بیٹا، میں مانتا ہوں بیٹا، تمہارے باپ نے بہت غلط کیا مگر اس کے ساتھ بھی بہت غلط ہوا ہے۔ میں خود اسے معاف کرنے کے حق میں نہیں تھا مگر اس کی آنکھوں میں جو ندامت اور پچھتاوا میں نے دیکھا ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اسے اس کے کیے کی سزا دے چکا ہے۔ حیدر اس کے قریب آیا۔ بابا آپ آئیے۔ آہل نے دروازے کے پاس ساحل کو دیکھا تو فوراً سے اٹھا۔ ساحل کے ساتھ مہرو بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ انزو بیٹا، ساحل اس کے قریب ہی آنے والا تھا کہ انزش بولی، مت قریب آئیے میرے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ انزو بیٹی، ایک بار اپنے بابا کے سینے سے لگ جاؤ انزو۔ وہ باہیں پھیلائے اس کے سامنے کھڑا رو رہا تھا۔ جب ہم آپ کے لیے سسکتے بلکتے رہے تب آپ کہاں تھے بتائیے؟ کئی بار ممی سے کہا کہ آپ کو فون کریں اور وہ کرتی بھی تھیں، پتہ نہیں کسے فون کرتی تھیں اور ہمیں بے وقوف بناتی رہیں کہ کل آئیں گے، آ جائیں گے، تم لوگوں کے لیے محنت کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ مہرو کی طرف دیکھ کر پھر ساحل سے بولی۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب نفرت تھی جسے دیکھ کر ساحل اندر ہی اندر گل رہا تھا جبکہ مہرو نے آگے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہا مگر انزش نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب آنے سے روکا۔ آپ معاف کر سکتی ہیں انہیں مگر میں نہیں کر سکتی انہیں معاف، وہ مہرو سے بار بار بولی۔ مہرو سے اس کا رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا سو وہ فوراً کمرے سے نکل گئی اور اس کے پیچھے پیچھے حیدر اور آہل بھی وہاں سے چلے گئے جبکہ اسی اثنا میں ہادی کمرے میں داخل ہوا اور وہاں کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب وہاں ہادی، انزش اور ساحل ہی موجود تھے۔ ٹھیک ہے، نہ کرو معاف، مگر اس سب میں اس کا کیا قصور؟ ہادی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بولے، قصور تو میرا ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، نہیں رہا مجھے یقین کسی مرد پہ، چاہے وہ آپ ہوں یا یہ، کل کو اگر یہ بھی میرے ساتھ ایسا کرے تو؟ اس نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ انکل پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا، ابھی یہ غصے میں ہے، وہ ساحل سے بولا اور پھر اس کے قریب آ کے بولا۔ انزش کیا ہو گیا ہے؟ اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ بولو، تم آخر کیوں سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتی ہو؟ جو غلطی ان سے ہوئی اس پہ یہ نادم ہے۔ اس نے ساحل کی طرف دیکھا جبکہ ساحل اسی وقت وہاں سے چلا گیا جس پہ ہادی نے اداسی سے انزش کو دیکھا۔ آخر تم خدا کی نظروں میں کیوں گناہگار بن رہی ہو؟ بیٹی کا فرض تو نبھا سکتی ہو نا، تم ہی تو کہتی تھی کہ تمہارے بابا تمہارے آئیڈیل ہیں، تو اب کیا ہوا؟ وہ اس سے الجھ رہا تھا۔
تب میں ان کی حقیقت نہیں جانتی تھی۔ مما نے ان کی تعریفیں اتنی کی تھی کہ ایسا لگا ان جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے دو ٹوک بات کی، انزش تم نے مجھ سے بات نہیں کرنی، نہ کرو، مجھ سے شادی نہیں کرنی، نہ کرو، لیکن تم جو کر رہی ہو بہت غلط کر رہی ہو۔ ہی ریئلی نیڈس یو۔ باپ ہیں وہ تمہارے، ان سے جو غلطی ہوئی اس کی سزا زندگی انہیں بہت پہلے دے چکی ہے، اور اب تم کیا مطلب؟ وہ تڑپ کر بولی، ہارٹ پیشنٹ ہیں انکل، 2 اٹیک پہلے ہی آ چکے ہیں انہیں، ان کی حالت ایسی نہیں کہ کوئی صدمہ یا دکھ برداشت کر سکیں۔ وہ یکدم بولا، ہارٹ پیشنٹ؟ اس نے بمشکل ہی منہ سے یہ لفظ ادا کیا۔ ہاں، اس نے تصدیق کی۔ آہل کو معلوم ہے؟ وہ سوالیہ بولی۔ ہاں، ہادی نے اس بات میں گردن ہلائی۔ آپا تم ذمہ دار ہو ان کی اس حالت کی۔ آہل ہسپتال میں موجود ایمرجنسی وارڈ کے باہر کھڑا اس سے بولا۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا، جبکہ انزش کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ آہل، مہرو نے اسے روکا، مت روکیے مجھے، کہنے دیجیے مجھے، تم ان کو معاف نہیں کر سکتی تھی؟ ان کو کچھ ہو گیا تو بولو، خود کو کیسے معاف کرو گی؟ بولو۔ وہ ذرا اونچا بولا۔ آہل، انزش اس کے قریب آئی، میرے بھائی، آخر وہ رو دی۔ میں نے جو کچھ بھی کہا غصے میں کہا، مجھے ان کی حالت کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے اس کے سینے سے لگنا چاہا، جبکہ وہ اسے خود سے بار بار دور کیے جا رہا تھا۔ مما، آخر وہ مہرو کے قریب آئی۔ مما مجھے معاف کر دیں، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ مہرو نے اسے فوراً گلے سے لگایا اور خود بھی رو دی۔ مما بابا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ مجھے ان کے سینے سے لگ کے خوب رونا ہے، جی بھر کے رونا چاہتی ہوں۔ وہ اونچا اونچا رو رہی تھی۔ آپا، آخر آہل اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بس بس، دعا کرو ان کے لیے۔ آہل، وہ آہل کے گلے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ بابا بس ایک بار ٹھیک ہو جائیں، ہم انہیں خود سے کبھی دور نہیں جانے دیں گے۔ آہل اسے چپ کرواتے ہوئے مسکرا کے بولا۔ ہاں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ وہ بھی ہولے سے مسکرا دی۔ ان دونوں کی حالت دیکھتے ہوئے مہر خود کو رونے سے روک نہ سکی۔ ڈاکٹر کیسے ہیں وہ؟ مہرو اس سے بولی۔ آپریشن تو ہو گیا ہے، مگر ان کی حالت کے بارے میں بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ لوگوں میں سے انزو کون ہے؟ ڈاکٹر بولا۔ جی میں، انزش فوراً سے بولی۔ پیشنٹ جب سے ہوش میں آئے ہیں میری انزو کہے جا رہے ہیں۔ آپ ان سے جا کے مل لیتی تو بہتر ہوتا۔ ڈاکٹر نے اتنا کہا اور وہاں سے چل دیا، جبکہ انزش بھاگتے ہوئے ایمرجنسی وارڈ میں فوراً داخل ہوئی۔ کچھ دیر وہاں کھڑی رہی۔ ساحل کے منہ سے میری انزو سن کے اس کی آنکھیں سیلاب کی مانند بہنے لگی تھی۔ آخر وہ فوراً آگے بڑھی اور تڑپ کے بولی، بابا بابا آپ کی انزو آ گئی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ انزو؟ ساحل بمشکل ہی آنکھیں کھول پایا تھا۔ بابا مجھے معاف کر دیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ انزو رو نہیں بیٹی۔ اس نے اپنا آکسیجن ماسک اتارا۔ بابا یہ آکسیجن ماسک؟ اس نے آکسیجن ماسک انہیں پہنانا چاہا۔ میری آکسیجن تو میری انزو ہے، تم آ گئی تو مجھے سب مل گیا، اب مجھے موت بھی آ جائے تو غم نہیں، وہ روتے ہوئے بولے۔ بابا، وہ جھٹ سے بولی، ابھی تو بہت سا لڑنا ہے آپ سے، اور آپ ابھی سے؟ وہ خود کو رونے سے کنٹرول کرتے ہوئے بولی اور ان کے سینے پہ اپنا سر رکھ کر پھر سے رو دی۔ باپ اور بیٹی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگ کے خوب رو دیے، جبکہ مہرو اور آہل دونوں اسے ایمرجنسی وارڈ کے باہر شیشے سے دیکھتے ہوئے رو رہے تھے۔ زندگی کب نہ جانے ساتھ چھوڑ دے، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ انسان ساری عمر اپنی انا اور خواہشات کی تسکین میں لگا رہتا ہے، ہر جائز و ناجائز کام کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، مگر اپنی پیدائش کا مطلب بھول جاتا ہے، اور جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ساحل کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ انزش اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی، اور وہ بھی کہ اچانک انزش کو اس کی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ بابا، وہ روتے روتے رکی۔ بابا، وہ اسے ہلاتے ہوئے زور سے چلائی۔ ڈاکٹر، وہ اونچا بولتے ہوئے ایمرجنسی وارڈ سے باہر آئی اور ڈاکٹر کو بلایا۔ وقت کب کسی کو مہلت دیتا ہے؟ جو آتا ہے اسے آخر ایک نہ ایک دن ضرور جانا ہوتا ہے۔ ساحل خوش نصیب تھا جو اپنے سینے کا ہر بوجھ ہلکا کر کے اس دنیا سے گیا تھا، اور سب سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگ گیا تھا۔ بلا شبہ یہ خبر ان سب پہ قہر بن کر برسی تھی، مگر اب ان کے پاس ساحل کی یادوں کے سوا کچھ نہ تھا، وہ یادیں جو چند روز کی تھیں، صرف چند روز کی۔